اللہ کا مہینہ رجب کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ. رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے، وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، وہ 27ویں شب ہے، 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر استغفار 100 بار پڑھے، درود شریف 100 بار پڑھے، اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے، اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے، پھر دعا مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے، کسی بیماری میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں، 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی. اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے، جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے. غور سے سن لیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں، ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے، بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھ لیں. اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں. جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. معاذ اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام
معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ قاف میں جانے کا اتفاق ہوا، میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی، جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا، مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا، کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا گیا۔ پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی، تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ ہوتی چلی جائے، بالخصوص جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، وہ پرٹیکولر ٹائم پر خاص موقع پر بیج بوتے ہیں تاکہ وقت پر فصل کاٹی جا سکے۔ اگر بیج بونے میں تاخیر ہو جائے تو فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے۔ جی ہاں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب میں کون سا بیج بونا ہے، اور رمضان میں کون سی فصل کاٹنی ہے، اور شعبان میں کون سا پانی ڈالنا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے، اشکوں سے آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تیار ہو جائیے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ اگر کوئی کنیکشن، اگر کوئی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوز ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، نمازوں میں سستیاں ہو گئی ہیں، آئیے توبہ کر لیجیے اور اب نمازوں کا، سجدوں کا، عبادتوں کا سلسلہ بڑھا دیجیے، کیونکہ اس مہینے میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے، اور پھر شعبان میں انشاءاللہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گویا آنسوؤں سے، اشکوں سے ان بیجوں کی آبیاری کرنی ہے، اور رمضان میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے۔ کہ کیا ہوا وہاں پر؟ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا۔ قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، رب نے جو فرمانا تھا فرمایا، اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے، جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے۔ میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے۔
لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کرے نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے، مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ بڑا لاجیکلی بات سمجھ لو، ہر دور کے مطابق ہے نا انبیاء کو معجزات دیے گئے، ہر دور کے مطابق جیسا دور ویسے معجزات۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ جادوگروں کا دور تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا، آپ نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، فرعونیوں کے سانپوں کو کھا گیا، وہ عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹرز کا دور تھا، علاج دریافت ہو گیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے، آپ مردوں کے لیے دعا کرتے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جیسا دور ویسا معجزہ۔ میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے گونگے کو۔ ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں، عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں یہ عجمی، باقی سارے گونگے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے۔ دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہے۔ تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے۔ اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہو، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے۔ اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر۔ حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہے، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا بلغا انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹونشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے۔ ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، ہے جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت
میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، یہ وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کہ بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہی پڑھی ہے، فجر بھی یہی پڑھی ہے اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا
اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس وہ یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ سفر کمپلیٹ ہوا، مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے، حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے۔ مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے، میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے۔ نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں 45 ہو جاتی ہیں۔ بتائیے 45 ہو گئی، کہا نہیں اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے۔ پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں 30 35 30، آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے۔ یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں۔ ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی، جب چاہتے چلے جاتے تھے۔ یہ ایک بار جانا نہیں ہوا، کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں، آتے یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی۔ اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا۔ کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا۔ آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں۔ حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں۔ آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں۔ بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئی تو آواز دی گئی اے محبوب، ہماری بات نہیں بدلتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا۔ آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا۔ جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے، بیمار ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے۔ اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات ہے، نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں، مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں۔ جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا؟ تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے۔ یہ مدد کس نے کی تھی؟ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہ تو پردہ فرما چکے تھے۔ تو اگر مدد مانگنا
غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے ہے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں. ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے. کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی. بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا. بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی. اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں. نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا. تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے، آپ پرانے دوست، غریب رشتہ دار، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا. جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو. وہ بتائیے وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا کہتے ہیں پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے. سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے. حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر. اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے. بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلے واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا. تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے.
وہ جانماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کافی ٹائم ہے، راستے میں دریائے دجلہ آیا تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں. اس نے جانماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے وپڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ. جیسے ہی غوطہ لگایا تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلح بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ. بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونڈتا باہر نکلا، معلوم کیا میں کدھر ہوں، تو کہا یہ تو مصر ہے. ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں. اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا. کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی. وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی. 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا. 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا. اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریائے دجلہ میں. وہ جانمازی بھی پڑی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں. حیران، کپڑے پہنے، جانمازیں اٹھائی، وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے. جانمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا. اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں. پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا. کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا. پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے. شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا. اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو، ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے، کوئی نام اس کا روشن ہو جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ہمارے حبیب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا، یہ وہ معراج ملی، یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. نبی پاک کے اس معجزے میں 2 کمالات ہیں. کمالات تو بہت سارے ہیں. ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا. دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا. یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے. قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا. یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا. یہ بھی نبی پاک کی شان ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی. جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے. آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عادسی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں. تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے، اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی. میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو. تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں. آپ قرضے کا سسٹم بنائیں. آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں خاص طور پہ جو آپ کے جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں. لیکن کیا ہوگا، اس کی فضیلت سنیے. حدیث پاک میں ہے، جس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، 1,00,000 روپے قرضہ دیا،
ایک مہینے کے لیے. تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1,00,000 صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے میں روزانہ اتنے 1,000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں, ثواب کماتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنے 1,000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے, مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جب وہ ٹائم آ جائے, یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا, اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے, گڑبڑ نہیں کر رہا, پریشان ہے, 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا. اب روز 2,00,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھے, اس سے قرضہ دیا کریں, پیسے آ جائیں پھر کسی کو ضرورت مند کو قرضہ دیں, تاکہ یہ جو فضیلت ہے کہ آپ کو صدقے کا ثواب 10 گنا, قرضے کا ثواب 18 گنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنی پیسوں کی واپسی کا پراپر انتظام رکھیں. اور دیکھیں ہمارا مذہب کتنا کمپلیٹ ہے. جہاں قرضہ دینے والے کو کہا جا رہا ہے کہ قرضہ دو, نرمی کرو, وہاں قرضہ لینے والے کو کیا کہتا ہے کہ وقت پر قرضہ لوٹاؤ, ورنہ ایک ایک لمحہ تمہارے گناہوں کا میٹر جاری رہے گا. تو جس پر قرضہ ہے نا وہ فوراً پیسے لوٹائے, کچھ بیچ کر بھی دینا پڑے تو دے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کہ ایک صحابی کا جب وصال ہوا تو نبی پاک نے جب بتایا گیا کہ یہ قرضہ ہے ان کے اوپر, تو آقا نے فرمایا میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. نبی پاک نے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا. پھر کسی نے قرضہ اتار دیا یا اپنے ذمے لیا, پھر نبی پاک نے نماز ادا فرمائی. تو یہاں یہ سیکھنے کو ملا کہ قرضہ دینے کا ثواب ہے, مگر قرضہ لینے والا وقت پر قرضہ لوٹائے. یہاں ایک بڑا پرابلم ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے اس کا سٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. پہلے منتیں کر رہا ہوتا, حضور دے دیں, آپ کی فکر ہی نہ کریں, آپ کے پیسے ٹائم پہ دے دوں گا. اس کے بعد نہ فون اٹھاتا ہے نہ وہ ملتا ہے, بلکہ باتیں بھی عجیب عجیب کر رہا ہوتا ہے. ایسا اب نہ کریں, کیونکہ چند غلط لوگوں کی وجہ سے اب لوگوں نے قرضہ دینا ہی چھوڑ دیا ہے. اور یہ قرضہ ختم ہونا جو ہے نا, یہ سود کی طرف لوگ چلے گئے. کہتے بھائی میں تمہیں پیسے دوں گا, مجھے کیا ملے گا. بے رحم ہو جاتا ہے انسان. سود اتنا برا عمل ہے کہ یہ انسان کو پیسے سے ایسی محبت کروا دیتا ہے کہ وہ بے رحم ہو جاتا ہے. مسلمان مرتا ہے تو مر جائے, کہتا ہے میں پیسے دوں گا, مجھے کیا ملے گا. نہیں, ضرورت مند کی مدد کرو, انشاءاللہ تمہیں وہ اجر ملے گا جو قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی طرح اب نبی پاک نے جو جہنم میں ملاحظات کیے, یہ ذرا اس میں چند باتیں سن لیں پھر بیان کو ختم کرتے ہیں. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی مانند ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ تو بتایا گیا یہ سود کا کام کرنے والے. خدا کے واسطے اس سے توبہ کر لو, نکل آؤ. سود کے اندر جو غرق ہوا وہ برباد ہی ہوگا. یہ اللہ سے جنگ کرنا ہے. لوگ کہتے کیا کروں, کاروبار ختم ہو جائے گا. ارے تم رب سے جنگ کر رہے ہو, سب کچھ ایسے ہی ختم ہو جائے گا. ادھر ختم نہیں ہوگا تو آخرت میں کیسے جواب دو گے. کسی بھی صورت سود کے قریب نہ جائیں. معراج کی رات یہ عذابات کیوں دکھائے گئے؟ اللہ کے حبیب دیکھ کر آئیں اور آ کر اپنی امت کو بتائیں, انہیں ڈرائیں. مگر یہ امت ہے کہ انہیں پتا بھی ہے پھر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. نبی پاک نے دیکھا کچھ لوگ مردار کھا رہے ہیں. فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے. جو غیبت کرتے ہیں, دوستوں میں بیٹھ کر لگائی بجھائی اس کی برائیاں, خدا کے واسطے نہ کریں. یہ بہت بڑا گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. یہ بار بار ایسے ہی نعرے نہیں لگائے جاتے دعوت اسلامی میں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے, غیبت سے بچنا ہے. آگے چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ عورتوں اور مردوں کو دیکھا جن کو ان کی چھاتی کے ساتھ لٹکایا گیا. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا کہ حضور یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ پکڑ پکڑ کر گل پھاڑے جا رہے ہیں, پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. عرض کیا کہ جھوٹ بولنے والے, بات بات پر جھوٹ بولتے, کیسے برداشت کریں گے؟ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے سر کچلے جا رہے ہیں, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر بڑے پتھر سے کچلے جاتے ہیں. فرمایا کون ہے یہ؟ کہا حضور نماز کے وقت ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے. آج کسی کو کہو نماز کے لیے چلو, کہ آپ چلیں, میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں ذرا تھکا ہوا ہوں, میں بعد میں پڑھ لوں گا. نماز کے نام سے سر بوجھل ہو جاتا ہے. توبہ کیجیے, نماز کے لیے ایکٹیو ہو جائیے. جہاں ہم نے واقعہ معراج سنا, دلوں کو خوشی ملی, وہاں اپنی لائف میں, اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لائیں.
اللہ کرے کہ آج کی رات ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے. آپ کو کوئی کہے کہ یار تم نے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, تو آپ کہیں کہ نبی پاک کی معراج آئی, اس خوشی میں میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی. یار آپ ماشاءاللہ فجر میں بھی نظر آ رہے ہیں, 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ میرے آقا کو معراج کی رات نماز کا تحفہ ملا, میں نے 5 وقت نماز پڑھنے کی نیت کر لی. یہ مزہ ہے نا کہ آپ کی زندگی میں یہ شب معراج بدلاؤ کیا لائی کہ آپ نے سود چھوڑا, آپ نے حرام چھوڑا. اور پھر دیکھیں میرے آقا کی بارگاہ میں جب آپ یہ تحفہ پیش کریں گے کہ حضور آپ کی معراج کی خوشی میں میں نے ان برے کاموں سے توبہ کی اور اب باقی زندگی انشاءاللہ آپ کی سنت کے مطابق اور دین کے احکام کے مطابق گزاروں گا, تو پھر ہم تو غلام ہیں نا. غلام اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے اور بادشاہ اپنے کرم کے مطابق دیتا ہے. پھر جب نبی پاک عطا فرمائیں گے تو ہماری جھولیاں بھر دیں گے. ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے, نہ کریں ایسا. ہم سچے کے امتی ہیں, سچوں کے غلام ہیں, ہمارے آقا سچے, ان کی آل سچی, اولیاء کرام صحابہ کرام سچے. پھر ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں, اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا جب بندہ سچا ہوتا ہے نا, پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا, آئے ہائے ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے. کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں, کچھ لوگ بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے, بات کریں تو دل میں اتر جائے. دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا, اندر سے صاف ہوتا ہے, اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں, چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا, مدنی مذاکرہ فرماتے, بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے, مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اور پھر سبحان اللہ, اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لے اللہ والے, تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دی اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پیسے اس سے لیے, وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا, کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا. وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں, اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا, کہا حضور کوئی رسید تو دیجیے. آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا, مقام تھا, سبحان اللہ. اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا. اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے. ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے, مروں تو میری کفن میں ڈال دینا. ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ, مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے, وہ اپنا کام کریں. اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے. اللہ والے تھے نا آپ نے, اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی. اب ہوا یہ کہ جب تو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا, یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو آل نبی ہے نا, تو سبحان اللہ, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے. اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال, میلے کچیلے لباس والے, جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے, آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا, کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے, ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے, ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت, سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں, کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں, کوئی ٹھیلے والا, کوئی رکشے والا, کوئی بیچارہ مسجد کا خادم, نہیں. ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی, اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی, ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے
فرماتے, نماز و تلاوت میں مشغول رہتے, آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ, آل نبی ہیں, امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں, مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ کیا کہتے, اے قبر والوں کیا بات ہے, میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے, افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے, لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی, آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر, آخرت کی یاد کے لیے, دنیا سے بے رغبتی کے لیے, اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے, ہفتے میں کوئی ایک دن. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. بہت ساری حاجتیں, بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں. سبحان اللہ, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے, آپ کی آل پر بھی. تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں, مثلا ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں, پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں. مثلا یوں درود پاک پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. مل کر پڑھ لیتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو, نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو, محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں, ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو. 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے, 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے. جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اجتماع میں ایک بہت ہی عظیم ہستی, بہت ہی مبارک ہستی, جن سے الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پیار کرتے ہیں, ان کا ذکر خیر کریں گے. وہ کون سی ہستی ہے؟ اس سے پہلے میں انشاءاللہ ایک بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سناؤں گا. انشاءاللہ ان ہستی کا بھی تعارف ہو جائے گا اور ہمیں بہت کچھ اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملے گا. حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں, میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا. نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. جبل ابو قبیس, سبحان اللہ, یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا, بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں, دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں, وہ جبل ابو قبیس ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم, یہ جب طوفان نو آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا, اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا. اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ, اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے. جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے, اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے. تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا. وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا. اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا. اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی. پھر کہا یا حیو یا قیوم, اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی. پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو, ذکر کرتے رہے پھر سانس پھول گئی. پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے, پھر ان کی سانس پھول گئی. اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا
اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ اس شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، تو وہ جو شخص تھے وہ انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا، تو دعا میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا، مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر 2 ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ 2 چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائڈ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر چھوڑ لی، اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی، اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے۔ ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ان کی ہستی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہے حضرت امام جعفر، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے والے تھے۔ اب یہاں سیکھنا کیا ملے، دیکھیں بیان بھی چلتا رہے گا، حضرت کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے، آپ کی عادتوں کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہم سب سیکھنے آئے نا یہاں بھی، اور جو مجھے مدنی چینل پر سن رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی نیاز بچپن سے کھائی، جب سے پیدا ہوئے ہوں سنبھالا کھیر پوری کھا رہے ہیں۔ کھیر پوری کھائی اچھی بات ہے، مگر ان کی ذات سے کیا سیکھا، عمل کیا کیا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک ایسی شخصیت جس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے اور اس کو کھانے کو ملے، اور وہ ملنے کے بعد اس میں بھی دوسروں کو شریک کرے، کیا خوبصورت سخاوت ہے۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوئی ہوں، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں، پھر بھی دینے کو جی نہیں چاہتا۔ اچھا ہم کب دیتے ہیں؟ جب ہمارے کام کا نہیں ہوتا۔ کھانا بچ گیا، چلو غریب کو کھلا دو، ماسیوں کو دے دو، مدرسے میں بھجوا دو۔ اس کے بعد کپڑے، اب جیسے سردیوں کے دن آئے، لوگوں نے نکالے اپنے جیکٹ، اپنے جرابیں، اپنے سویٹر، ارے یار یہ والی جراب میں تو سوراخ ہو گیا ہے، چلو یہ کسی غریب کو دے دو، یہ جیکٹ اب پھٹنے والی ہو گئی ہے، بٹن بھی ٹوٹ گئے ہیں، یہ کسی کو دے دو۔ ہم اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے نا، کسی غریب کا بھلا کرنے کا بھی سوچتے ہیں، جو میرے کام کا نہیں میں وہ کسی کو دیتا ہوں۔ اور ان کے پاس تو کھانے کو ہی کچھ نہیں تھا، ابھی تازہ تازہ کھانا آیا ہے اور اس میں بھی دوسرے کو شریک کر رہے ہیں۔ 2 چادریں آئی ہیں تو 1 چادر دینے کی آفر کر رہے ہیں، یہ کیسا دل تھا۔ اور مزہ بھی اسی میں پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کے 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ قرآن کہتا ہے تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں۔ ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کبھی گھر میں کھانا بنے، ہم کیا سب کہتے ہیں بچ جائے پھر دوں، کھانا بن گیا نا، سب سے اچھا کھانا پہلے نکالیں پلیٹ میں، اب وہ کسی کو کھلا دیں۔
ہاں آپ کا کھانا کم نہیں ہوگا، مگر جو مزہ آئے گا نا آپ کو کھانے میں اور جو ثواب ملے گا، کیونکہ آپ نے بہترین چیز اللہ کی راہ میں دی۔ تو اب کیا رمضان میں جیسے افطار ہمارے گھر میں بنتا ہے، مزہ پتہ کیا ہے؟ افطار تیار ہو گیا، پہلے میں کھاؤں، اس سے پہلے میں اس کی ایک پلیٹ بنا کے کسی پڑوسی کو، کسی غریب کو، کسی کو کھلا دوں۔ بہترین 10 کو کھلانے کی بجائے 1 کو کھلاؤ، مگر بہترین کھلاؤ۔ میں نہیں کہتا 10 کو کھلانے والے غلط کرتے ہیں، مگر آپ اپنے دل سے پوچھیں نا، بہترین دینے کا مزہ اور ہے۔ ہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں۔ تو کچھ ہے؟ تو کہاں ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو۔ یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے 1 دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی، وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی۔ کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے؟ تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں، مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کہا اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے؟ یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا، اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرمارے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے 1 آپ لے لیں۔ اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور آپ یہ کر کے دیکھیں، کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں، وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا۔ تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا، جو غیب سے لباس ملا تھا۔ اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ۔ جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے۔ میں اگر 4 جوڑے سلوا سکتا ہوں تو ایک کسی غریب کے لیے سلوا لوں نا۔ اچھا، ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے، ہم بعض اوقات کیا کہتے ہیں، یار مجھ سے کوئی مانگے گا تو دے دوں گا۔ اچھا، پھر مانگنے آتا تو کہتے ہیں پتہ نہیں مانگ رہا ہے، پیسے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، بیکاری ہے، اور جناب یہ تو پروفیشنل ہو گیا ہے۔ یہ مانگنے کا انتظار نہ کیا کرو، یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا۔ ہم اپنے دوستوں کو بھی، رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، وہ نہیں مانگے گا آپ سے۔ کس کی ہمت ہوگی یار، جس نے ساری زندگی خود مسجد کے ڈبے میں پیسے ڈالے، اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں، اس نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے آگے۔ آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو ایزی فارمولہ دے دیتا ہوں۔ پاکستان میں اگر بات کروں میں، تو جس کی تنخواہ یا آمدنی 40-45 ہزار یا اس سے کم ہے نا، وہ بیچارہ سفید پوش ہو چکا ہے۔
اس کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس کو مانگنے کے لیے نہ کہو. آپ ایسے کسی بھی اسلامی بھائی کو، کسی بھی رشتہ دار کو، کسی بھی پڑوسی کو جوڑا دے دیں، وہ انشاءاللہ خوشی سے لے لے گا اور اس کے دل سے دعا نکلے گی. مزہ یہ ہے کہ وہ مانگے نا، میں خود دینے والا بنوں. اور آپ کون سا زکوٰۃ میں جوڑا دے رہے ہیں؟ تو آپ کھانا کھلانا یا لباس پہنانا یہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں. مسلمانوں کو ضرورت بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے یار، سال سال گزر جاتا ہے، بندہ جوڑا نہیں سلواتا. اپنے بچوں کا جوڑا سلوانا ہوتا تو اپنے جوڑا 2-2 سال چلا رہا ہوتا ہے، 3-3 سال. عید پہ لوگ آج کل نئے کپڑے نہیں سلوا پا رہے ہیں. جس کو دیا ہے اللہ نے، یہ نیکی کماؤ، اللہ سبز جنتی لباس انشاءاللہ اسے عطا فرمائے گا. کتنی پیاری فضیلت ہے، سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. قرآن کہتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. سبحان اللہ. اللہ پاک کے وہ نیک بندے جنہیں جنت عطا کی جائے گی، وہ جنتی چشموں سے پئیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی محبت میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں. مخلص ایسے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے کسی قسم کی جزا یا شکریہ کا ارادہ نہیں رکھتے. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں اور اس سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس سے کوئی جزا کی امید نہ رکھیں. آج تو پرابلم یہ ہے، کسی کی مدد کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے اور اس بیچارے کو بھی ذلیل کرنا ہے. ایسا نہ کریں، بلکہ پتہ کوشش کیا کریں، کبھی کسی کی مدد کیا کریں نا. کبھی کبھی زندگی میں ایسی بھی مدد کرو کہ اسے پتہ بھی نہ چلے میری مدد کس نے کی ہے. میں جانوں، میرا رب جانے. مجھے اس کو کیوں بتانا کہ میں نے تیری ہیلپ کی ہے. سنیے کھانا کھلانے والوں کو کس قدر اجر ملتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کوسچن ہوا، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، کون سا اسلام اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور ہر جانے انجانے کو سلام کرو. یعنی 2 باتیں آقا نے فرمائی، سب کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ. یعنی یہ اسلام کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ بہترین کاموں میں سے ایک کام ہے. سلام میں بھی ہماری اب یہ پرابلم ہو گئی ہے. ہم اب جیسے اجتماع میں آئے ہیں، یہاں تو دیندار لوگ آئے نا، عام لوگ تو سلام ہی نہیں کرتے. مگر دیندار لوگوں میں بھی ایک بعض اوقات کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں جس کو جانتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں، جس کو نہیں جانتے ہم اس کو سلام نہیں کرتے. نہیں، آقا نے فرمایا جانو یا نہ جانو سب کو سلام کریں. اور یاد رکھیے، روایتوں میں آتا ہے جو بندہ چاہتا ہے نا اس کے دل سے تکبر دور ہو جائے، دل میں عاجزی آ جائے، وہ ہر کسی کو سلام کرے. ہاں، اور سلام میں پہل کیا کریں، ثواب بھی زیادہ ملتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے. آگے سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو اور جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. جنت پہ سب جانا چاہتے ہیں نا. 3 کام فرمایا. کیا فرمایا؟ رحمان عز و جل کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو. یہ 3 کام ہو گئے، اب جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ. تو ان تینوں کاموں کو پکڑ لینا، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں اور اس کے ساتھ سلام کو عام کریں. اچھا، کھانا کھلانے کی میں جہاں تک بات ہے، ہو سکتا ہے یہاں مجھے جیسے اسلام میں بھی سوچ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یار یہ تو امیروں کا کام ہے. اصل میں ہم ہر نیکی میں بعض اوقات یہ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ میرے حصے کا کام نہیں ہے. دیکھیں یہاں کہیں بھی نہیں لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 دیگ کھانا کھلاؤ، چکن بریانی کھلاؤ، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق، آپ روز کی کھجور کھلانا شروع کر دینا، ایک نوالا کھلانا شروع کریں، مگر کھلانے والے بن جاؤ. میں ایک بار قبلہ مفتی قاسم صاحب کے ساتھ ایک ٹریول پہ تھا، تو ایک شخصیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو سالانہ کروڑ روپے کا لنگر کھلاتا. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یار اتنا خرچ کرتے ہیں تو ان کا بزنس کیسا ہوگا، ملٹیپلیکیشن. مفتی صاحب نے کمال کی بات، مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ رب کی شان ہے. رازق کون ہے؟ اللہ کریم ہے. رزق دینے کا وعدہ رب کا ہے نا. مفتی صاحب نے فرمایا جو بندہ اللہ کریم کے اس کرم میں اپنا حصہ ملاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے، لوگوں تک وسیلہ بنتا ہے، کھلانے والی ذات تو رب کی ہے. فرمایا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے.
میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو خود کہتے ہیں ہم نے 2 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا, ہم نے 4 لوگوں سے کھلانا شروع کیا تھا, آج ہزاروں لوگوں کو کھلا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا رزق کیسے بڑھ رہا ہے. تو اگر آپ غربت سے بھی نکلنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ روزانہ, روز نہیں تو ہفتہ وار, چلو جمعے کے دن ایک بندے کا کھانا کھلا دو, ایک کو کھلایا, ملٹی پلائی پہ 70 ہو جائے گا جمعے والے دن. تو یہ نیکی ہے, اور اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا باہر والا حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے. عرض کی گئی حضور یہ گھر کس کے ہوں گے؟ ارشاد فرمایا جو اچھی بات کہے, کھانا کھلائے, ہمیشہ روزے رکھے اور اس وقت قیام کرے, یعنی نماز پڑھے جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اے تہجد پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو. تو سبحان اللہ, یہ جنت کے ایسے گھر ان کے لیے ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا مغفرت واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے. آج کل کتنے مسلمان بھوکے ہوتے ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کھانا کھلانے والے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہیے. یہاں بہت ساری بڑی تعداد میں لوگ ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ کام میں نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی کے دسترخوان پر روزانہ ہزاروں ہزار اسلامی بھائی کھاتے ہیں. طلباء بھی ہوتے ہیں, علماء بھی ہوتے ہیں, اجتماع میں آنے والے ہوتے ہیں, کورسز کرنے والے ہوتے ہیں. یہ لنگر کا سلسلہ تو برسہ برس سے جاری ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں, میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے اپنے علاقے میں, اپنے پڑوسیوں میں, اپنے رشتہ داروں میں کھانا کچھ نہ کچھ کھلائیں. نہیں تو پھر دعوت اسلامی والوں کو لنگر کے نام پر رقم دیں, انشاءاللہ یہ دسترخوان سجتا رہے گا, اور ہمیں اللہ نے چاہا تو یہ نعمتیں نصیب ہوتی رہیں گی. بہرحال امام جعفر صادق کا تعارف بھی تو سن لینا. آپ کی بایوگرافی کیا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا نسب کیا ہے, آپ کے بارے میں کیا معلومات ہو سکتی ہے, ہمیں کرنی چاہیے. امام جعفر صادق سید الشہداء, امام عالی مقام, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں, گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں, آپ کے پڑ پوتے ہیں. آپ نے 2 عظیم و شان صحابہ حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں. اچھا, آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد, اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر, کنیت ابو عبداللہ اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا, یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا, سچا پڑ گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, ہمیشہ سچ بولتے تھے. محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں, اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو, کہ ہم بھی سچ بولتے ہیں, کہ ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے, آپ کو پتہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے, سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو, کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. آقا فرماتے جھوٹ سے بچو, کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا, ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے, کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے, دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے, مذاق میں جھوٹ بولنا ہے, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. نہ کریں ایسا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے, کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی, بیماریاں دور نہیں ہو رہی, قرضے اتر نہیں رہے, ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی. ارے بھائی جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. نہ کریں ایسا. ہم سچے کے امتی ہیں, سچوں کے غلام ہیں. ہمارے آقا سچے, ان کی آل سچی, اولیاء کرام صحابہ کرام سچے. پھر ہمیں کیا ہو گیا, ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں, اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا, جب بندہ سچا ہوتا ہے نا, پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا, آئے ہائے, ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے. کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں, کچھ لوگ بھی ملتے ہیں, کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دیں زبان میں تاثیر آ جائے, بات کریں تو دل میں اتر جائے. دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا, اندر سے صاف ہوتا ہے,
اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں, چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا, مدنی مذاکرہ فرماتے, بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں, کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے, مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے, اور پھر سبحان اللہ, اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے, تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید دیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے, پیسے اس سے لیے, وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا, کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیے. وہ پیسے اللہ کی راہ میں کہیں خرچ کر دیے ہیں, اور سبحان اللہ فرمایا تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا ہے. تو وہ شخص بھی اللہ والوں کا چاہنے والا تھا, کہا حضور کوئی رسید تو دیجیے. آپ نے رسید بنا کے اسے دے دی کہ جنت کے گھر کی رسید ہے. اللہ پر بھروسہ تھا نا, مقام تھا, سبحان اللہ. اب وہ شخص خوشی خوشی گھر گیا. اب جب آخری وقت اس شخص کا آیا تو اس نے وصیت لکھوائی کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے. ایک رسید دیے امام جعفر صادق نے, مروں تو میری کفن میں ڈال دینا. ہو سکتا ہے یہ بیان میرا سنا جائے گا سوشل میڈیا پہ, مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے, وہ اپنا کام کریں. اللہ پاک جسے چاہے جو عطا فرما دے. اللہ والے تھے نا آپ نے, اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی. اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا, یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو آل نبی ہے نا, تو سبحان اللہ, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے. اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, جس کا مضمون ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال, میلے کچیلے لباس والے, جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے, آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا, کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے, ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. تو یاد رکھیے گا, ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے, ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت, سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں, کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں, کوئی ٹھیلے والا, کوئی رکشے والا, کوئی بیچارہ مسجد کا خادم, نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی, اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتہ. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھیں؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی, ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے, نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ, آل نبی ہیں, امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں, مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے, اور قبر والوں سے پتہ ہے کیا کہتے, اے قبر والوں کیا بات ہے, میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے, لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. آخرت کی یاد کے لیے, دنیا سے بے رغبتی کے لیے, اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے, ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, قبرستان جائیں, ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں, مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی,
لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا, میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے, راستے میں قبرستان آتا تھا, وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں